کون کون شریک تھا؟ سارے شریک تھے. یہ روافظ کا جھوٹ ہے کہ خلفائے راشدین شریک نہیں تھے. بھئی نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی ہے منڈے کی صبح کو. منڈے پورا دن، منڈے کی رات، یعنی منگل اور منڈے کی درمیانی رات، پھر منگل کا پورا دن اور منگل کی پوری رات، اور پھر بدھ والے دن نبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا. لاکھوں لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے. پوری تفصیل موجود ہے سنن ابن ماجہ میں، اور امام نسائی کی جو کتاب ہے سنن نسائی الکبریٰ، جس کا چیپٹر خصائص علی بھی ہے، جس کا چیپٹر فضائل صحابہ بھی ہے، جس کا چیپٹر امر الیوم واللیلہ بھی ہے، جس کا چیپٹر فضائل قرآن بھی ہے، اسی کا ایک چیپٹر ہے وفات النبی. اس میں پوری تفصیل ہے، اور میں نے پورا 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر ایک ایک حدیث کے نمبر بتا کے ریکارڈ کرایا تھا. مسئلہ 163 وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف ایک فرق تھا کہ صحابہ نے آپ کو پروٹوکول دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں امام کوئی نہیں تھا. ٹولیوں کی شکل میں صحابہ آتے تھے، تکبیرات پڑھتے تھے، وہی سورہ فاتحہ، سورت، اس کے بعد دعا، پھر دروشی پڑھ کے دوسری طرف سے نکل جاتے تھے. مردوں نے الگ سے جنازہ پڑھا ٹولیوں کی شکل میں، عورتوں نے الگ سے پڑھا، بچوں نے الگ سے پڑھا. تو جنازہ تو آلموسٹ 3 دن تک ہوتا رہا، سب نے پڑھا، لیکن امام کوئی نہیں تھا. یہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول دیا گیا. یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جنازہ نہیں ہوا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے. اللہ کے بندوں، نبی علیہ السلام کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کی قبر مبارک ہے. ایک جنازے والا ایلیمنٹ کیوں مسنگ ہونا تھا؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبی کو تو ہمارے دعا کرنے کی حاجت نہیں ہے. بالکل انہیں حاجت نہیں، لیکن ہمیں تو حاجت ہے نا. ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے دعا، اے اللہ محمد پر رحمت بھیج صلی اللہ. تدفین وینسڈے کو ہوئی تھی، تو ان 3 دنوں میں کافی سارے صحابہ نے دور دور سے آ کر ان کا نماز جنازہ پڑھا تھا. جبکہ شیعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان نبی کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ وہ سقیفہ چلے گئے تھے خلیفہ کی سلیکشن کے لیے. تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ اور کسی بک سے آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ مطلب یہ 3 خلفاء نبی پاک کے جنازے میں شریک تھے، حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان، یا نہیں تھے؟ الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، ابن ابی شیبہ الکوفی، بخاری مسلم کا استاد، جز نمبر 7، چاپ دار التاج. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 432 میں. جی ہاں معاف کیجیے گا، 432 کہاں سے گیا صفحہ؟ یہ صفحہ نمبر 432 ہے. اس میں اس کو زوم کر دیتے ہیں. آخر صفحے میں یہ حدیث نمبر ہے 746. حدثنا ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابی. ہشام ابن عروہ اپنے والد عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں ان ابا بکر و عمر، کہ ابو بکر اور عمر لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں یہ کوئی انہوں نے دیکھا ہی نہیں، شریک ہی نہیں ہوا. کان فی الانصار، یہ دونوں انصار کے پاس گئے تھے. فدفن قبل ان یرجع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے اس سے پہلے کہ واپس آ جاتے. ان کی جو ہے کیا ہوا، ان کی دفن ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو سند کیا ہے اس حدیث کی؟ سند یہ ہے میرے عزیز، سند کیا ہے؟ حدثنا ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابی. ٹھیک ہے نا؟ اس سند کو دیکھیے، یہ سند بخاری کی سند ہے، یہ بخاری کی سند ہے. صحیح بخاری چاپ دار ہے تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہ حدیث ہے حدیث نمبر 336 کتاب التیمم میں، صفحہ نمبر 83 میں. حدثنا عبداللہ ابن نمیر، بلے ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ. ٹھیک ہے نا؟ وہی سند بخاری میں. یہ اور بخاری میں یہ سند بہت زیادہ ہے. یہ مسلم میں بھی سند موجود ہے، صحیح مسلم چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 80 حدیث نمبر 226. حدثنا ابو بکر بن شیبہ حدثنا عبداللہ ابن نمیر حدث عن ہشام بن عروہ عن ابیہ. ہشام بن عروہ ابی سے، ان کے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. اوکے جی ٹھیک. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک اور حدیث بھی آپ کو دکھائیں. میں شیعہ کتب سے دکھا دیتا ہوں ایک اور حدیث. 1 منٹ میں کتاب لکھا ہوں. جی جی بالکل. یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے، بلکہ ایک مخالفین کے کتب میں موجود ہے. ابن تیفور نے بھی بلاغات النساء میں اس روایت کو نقل کیا ہے.
یہ کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی، کتاب الاحتجاج للعلامة الطبرسی رحمہ اللہ، جزء اول، چاپ دار الاسوا، یہ صفحہ نمبر 186 میں احتجاج الاثنی عشر من الصحابہ، 12 صحابہ جنہوں نے خطبے دیے تھے ابو بکر عمر کے خلاف، شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہاں پر اسی باب میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے، کچھ جملے ہیں۔ وخرجت فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیہم فوقفت خلف الباب، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آ گئیں اور دروازے کے پیچھے کڑی ہو گئیں، اور انہوں نے کہا لا احد لی بقوم اسوأ محضرا منکم، یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابو بکر کے خلافت کے دوسرے تیسرے دن کی بات ہے۔ کچھ صحابہ نے مخالفت کیا، بہت سارے 12 صحابہ، انہوں نے خطبے دیے، ابو بکر کو یاد دلایا ہے کہ آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ خلیفہ کہلائیں، آپ سب نے بیعت کیا تھا غدیر خم میں، آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، امیر المومنین علیہ السلام کی اتباع کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عذر نہیں چھوڑا۔ تو اس وقت صحابہ کے جب یہ جو ہے یہ مسجد میں یہ باتیں ہوئی ہیں ابو بکر کی خلافت کے آغاز میں، اور ابو بکر کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ خلیفہ نہ بنیں، تو اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آئیں دروازے کے پیچھے، انہوں نے کہا لا احد لی بقوم اسوأ محضرا منکم، انہوں نے صحابہ سے خطاب کیا کہ آپ سے بدتر کسی قوم کو میں نہیں جانتی۔ اچھا، ترکتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازۃ بین ایدینا، تم لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو ہمارے درمیان ایسے میدان میں چھوڑ کے چلے گئے، وقطعتم امرکم فیما بینکم، اور آپس میں جا کر تم نے آپس میں سازش کی اور خلافت کو اپنے درمیان تم لوگوں نے تقسیم کر لی، ولم تؤمرونا، اور تم لوگوں نے جو ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا امیر بنایا تھا، ہماری امامت کو تم نے انکار کر دیا، ولم تروا لنا حقا، اور تم نے مسئلہ امامت و خلافت میں ہمارا کوئی حق، تم نے اس کو حق کو نہیں پہچانا، کأنکم لم تعلموا ما قال یوم غدیر خم، گویا کہ اصلاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں کچھ بولا ہی نہیں تھا، اور آپ لوگ غدیر خم میں نہیں تھے۔ واللہ لقد عقد له يومئذ الولاء ليقطع منكم بذلك منها الرجال، اللہ کی قسم اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا تھا تاکہ آپ لوگوں کی امیدیں امامت سے کٹ جائیں اور آپ لوگ امامت سنبھالنے، حکومت سنبھالنے سے نا امید ہو جائیں۔ ولکنکم قطعتم الاسباب بینکم وبین نبیکم، لیکن تم لوگوں نے اپنا رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دیا۔ واللہ حسیب بیننا وبینکم فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے درمیان حساب لے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو اس میں بھی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے شہادت دیا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اور مزید بولیں بھائی۔ سر تو یہ بات صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 3 دن کے بعد ان کی تدفین ہوئی تھی، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ ابھی وہ تدفین کتنے دن بعد ہوئی ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اسی دن ہوئی اگلے دن ہوئی، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سر، میرے مین یہی دو